دیکھیں سیدھی بات ہے، جب بندہ ٹوٹا ہو نا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے. جب آپ ہارٹ بروکن ہو، کوئی مسئلے مسائل ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے. اسی لیے آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں، کیونکہ آپ انٹروین کس نے کی ہے؟ ماسٹر نے کی ہے. اب خواہش اس کی ہے، اس کی آگے. تو پھر تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے. ابن قیم نے یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں، کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے کہ جی بس جب خواہش کو پوری کرانی ہے تب اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ویسے دنیاوی سینس میں اور دینی سینس میں از اٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کے پھر رانگ امپلیکیشنز کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہم اور کس کے پاس جائیں گے؟ اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے کلیئر کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے. نہیں، اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ایک ٹیم جیتے تو آپ مانگیں دعا آپ سے اللہ کے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا مظہر دکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل ابھی عبدالعلیم نے بات کی تو ایک 2-3 دن پہلے، میں جگہ نہیں کوٹ کروں گا اور ایگزامپل نہیں کوٹ کروں گا، ایگزامپل تو کوٹ کروں گا لیکن آئی وونٹ ٹیک اسپیسیفک نیمز. ایک لڑکے نے سوسائڈ کی. سوسائڈ کیسے کی؟ اپنی والدہ کے سامنے کچن میں گیا، لائٹر لیا، اپنے کمرے میں گیا، پیٹرول چھڑکا اور ہی برنٹ ہمسیلف الائیو. وجہ کیا تھی؟ ہارٹ بریک، لڑکی چھوڑ گئی. اور اس کی والدہ کو 5 سال بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹراما سے باہر نہیں آئی. یہ ہلکی بات نہیں ہے. مطلب ایک ہے بیٹے کا فوت ہو جانا، ایک ہے بیٹا برنز ہمسیلف الائیو. یہ بات کہتے سنتے ہوئے جو ہے نا بہت ٹرامیٹک ہے. تو مطلب میں صرف ایز این ایگزامپل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور آل مائی ہارٹس ٹو اس طرح کے لوگ جو کہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے والوں کی بھی اس میں غلطی ہے اور جو نہیں سمجھ سکے، تو اسی لیے فار اے لیسن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں، بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ول ٹیسٹ پیپل ود ریمیڈیز آف ٹرائلز. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات کو دوائی کہا ابن قیم، کیونکہ بندہ دیکھیں اگر سارا کچھ، سادی سی بات ہے، سارا کچھ ویسے ہی ہوتا رہے جیسے میں چاہوں تو پھر بات تو نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا، اللہ تعالیٰ رب ہے. ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے، اپارٹ فرام جو باقی چیزیں اس سے مطلب بنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فزیکل تربیت، الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نوک پلک سوارے. پھر ایک تربیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب میں مبتلا کر کے دیتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے؟ بندہ یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ جب آپ ٹوٹیں گے تو اس کی وجہ سے جو عبودیت آپ سے نکلے گی جو کہ مقصود ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں علی بھائی اسی میں ایڈ کرنے والا تھا کہ جو ہمارا استخارہ کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا کہ ہر کام کے لیے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے. اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے. اور وہ ذیشان بھائی والی بات کہ آئی تھنک حدیث ہے جس میں آپ سے اس میں کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تم نے اللہ سے مانگنا. لیکن ہماری وہی والی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے آپ کی جو بھی چیزیں ہیں اپنے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر وہ موسمی مسلمان نہ بنے، پھر صرف مطلبی نہ بنے نا. اب انسان سے مطلبی، علی بھائی میں آپ سے اپنے صرف مطلب کے لیے کام کرتا ہوں. یعنی آپ کے پاس آتا ہوں، علی بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیزیں آپ دے دیتے ہیں. جب دے دیتے ہیں پھر میں جانتے نہیں آپ کون ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے، مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. پھر جب ہم سے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، پھر جب ہم اس سے وہ مشکل دور کر دیتے ہیں نا تو ایسے منہ پھیر کے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسے ہی تو دس از ہیپننگ. تو بہرحال
ویکنس ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی فرمائے. لیکن یہ بنیادی پوائنٹ آپ دونوں نے بڑا زبردست کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رائٹ انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا کرائیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس فیل کریں اپنی لائف میں ود ریگارڈس ٹو ڈیسیجن میکنگ اینڈ مینی ادر تھنگس. دیر کوڈ بی مینی ادر تھنگس. یہ بات حتمی ہے کہ بالی ووڈ نے بہت زیادہ کانسیپٹ اللہ کا خراب کیا ہمارے یوتھ کے ذہن میں. بس انہوں نے زندگی کا ایک نقشہ یہ پیش کیا کہ کھا لے پی لے جی لے, یہ زندگی ہے اور جینے کے ہیں 4 دن, بس ٹھیک ہے یہ 4 دن میں انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ سے تبھی مدد مانگو جب تمہیں کوئی شادی کرنی ہو, ٹھیک ہے نا, یا حالانکہ حرج کوئی نہیں جیسے ذیشان نے کہا, لیکن بات وہی ہے نا کہ فلسفہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں صرف تبھی جاؤں جب مجھے ضرورت ہے. یہ فلسفہ ٹو بگن ود ہے ہی غلط.